للصالحين وجزاء المستغفرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات بیت محمد علیہ. عزیزان محترم، آج 15 شعبان کا دن گزر گیا، روز ولادت امام، اور آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور یقیناً رات ہم نے سب نے جو عبادت کی، خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں اپنی بندہ حقیر بھی مینجمنٹ کا، جعفریان کا، عادل صاحب کا، یہاں کی ٹرسٹ کا، اور بہت سارے لوگوں کا، ظفر بھائی کا، جے ڈی سی کا، جنہوں نے بہرحال اپنا پورا تعاون اور کردار ادا کیا اس پروگرام کے لیے. خداوند متعال اپنی بارگاہ سے ان کو اجر کثیر عطا فرمائے. اور یقیناً اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، خود امام چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر ہو، تو اس لیے امام نے ہمیں بلایا ہے. اور امام چاہتے ہیں کہ اب لوگ ان کے لیے آمادہ ہوں، تو یہ ماحول بن رہا ہے. اور ضروری ہے کہ اب ہم آگے کی طرف بڑھیں، پیچھے کی طرف نہ ہوں. انڈیویجول یعنی انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پر بھی اب ہم اپنی قوم کو آگے لے کے جائیں. بہرحال وہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اتنے دن مجھے تحمل کیا اور سنا، اور انشاءاللہ خدا توفیق دے. بہرحال صلواتیں پڑھ کر تو ہم ملائکہ کو بلا لیتے ہیں، تو میرے کو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں جو میں نہیں آؤں گا. صلوات بھیجتے محمد والے. میں نے پوری کوشش کی کہ میں کچھ بہانہ کر کے نکلوں ان سے، مگر انہوں نے جو ہے وہ نکلنے کی جگہ جو ہے وہ بند کر دی نا ادھر ادھر سے. تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہرحال جہاں نوکری ہے وہاں پہنچے آدمی، لیکن بہرحال ٹریولنگ کا اسکیجول ہوتا ہے، بعض اوقات انسان پھنس بھی جاتا ہے، مشکلات بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال جہاں پر وہ چاہتے ہیں ان کا ذکر ہو وہ پہنچا دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو اتنے دن ہم نے گفتگو کی، جو سنا. عزیزان محترم، میں جانتا ہوں کہ آپ سب اپنے وقت کے امام سے محبت کرتے ہیں، اور یقیناً یہ محبت ہے جو آپ کو کھینچ کے لائی ہوئی ہے. اب جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، اگر ہم اس زمانے کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ہم اپنے امام کو نہیں پہچان سکتے. استاد پناہیان کہتے ہیں کہ آخری امام کے بارے میں بہت کچھ زیادہ ہے نہیں، یعنی تاریخ، یعنی ظاہر ہے ولادت ہے، غیبت صغرا ہے، پھر غیبت کبریٰ ہے، یعنی اور لائف نہیں ہے. کیونکہ جب امام کی آپ کو پتہ ہے ولادت ہوئی کتنی سختی تھی، کتنا پہرا تھا، مگر امام کی ولادت ہوئی. اس کے بعد امام کی ولادت کے بعد امام کو ملائکہ لے گئے، یا امام کہیں بھی چلے گئے، تو امام غیبت میں. ہو کئی روایات جو 11ویں امام کے پاس امام کے صحابی آئے کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پردہ ہٹاؤ، بعض روایات میں وہ جو بچہ ہے عبادت کر رہا ہے وہ ہوگا. بعض کو امام نے دکھایا، بہت سارے لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں کہ جنہوں نے آ کر پورا کیا. امام نے کچھ چیزیں بتائیں کہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا وہ میرا جانشین ہوگا، جو تم سے
وجوہات جو تم لے کر آؤ گے، جو تم لیٹر لے کر آؤ گے، ان کے جوابات جو تم سے مانگے گا، وہ میرا نائب ہوگا۔ تو ایسے صحابی تھے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام کے جو ہے وہ چچا نماز پڑھا رہے ہیں، تو اب ان کو تھا کہ یہ امام ہے، وہ تو یہی کر رہے تھے، لیکن جیسے انہوں نے آخر وقت میں دیکھا کہ پردہ ہٹا اور ایک 5 سال کا بچہ آیا اور اس نے اپنے چچا کو ہٹایا، کہا کہ میں زیادہ مستحق ہوں اس کام کے لیے، اور پھر اس صحابی سے جو اس کے سوالات تھے، جوابات تھے، لے لیا۔ یعنی یہ نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد امام پھر غیبت صغریٰ، پھر نواب اربع، اور پھر اس کے بعد ایک خاص علماء فقہا سارے امام کے نائبین تھے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اب اسے اللہ نے خود مخفی رکھا ہوا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ خدا کی حجت روئے زمین پر ہونا ضروری ہے، ورنہ زمین پہ عذاب نازل ہو جائیں گے، زمین تمہیں نگل جائے گی۔ اب چاہے وہ حجت ظاہر ہو یا مخفی ہو، حجت ہے۔ اب یہ خدا کی حجت ہے۔ خدا نے اپنے باقی نمائندوں کو بھیجا، ہر دور میں انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا۔ کیا سب لوگ ان کے دنیا میں آنے سے راضی تھے؟ کیا سب نے فوراً انبیاء کی نبوتوں کو قبول کر لیا، یا ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوا؟ پہلے نبی کو دیکھیں، حضرت آدم، کہا سجدہ کرو ابلیس کو، نہیں کیا سجدہ۔ کیوں نہیں کیا؟ مقابلے میں آیا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ اسی طرح حضرت نوح کے مقابلے میں کتنے لوگ آئے، 950 سال عبادت کرتے رہے، اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ کشتی میں نہیں بیٹھ پایا۔ ہر نبی کے مقابلے میں طاغوتی نظام آتا گیا، بادشاہ آتے رہے، بڑے بڑے اس زمانے کے حضرت یوسف کے مقابلے میں وہ علماء یہودیوں کے آ گئے، کیونکہ ان کی بھی دکان چل رہی تھی۔ اب یہ جو اللہ کا نمائندہ آتا ہے، یہ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلاتا، یہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اب جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، یہی ایک مقابلہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہمیشہ اپنا نمائندہ خود بھیجا ہے، وہ خالص للہ کے لیے کام کرتا ہے۔ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، کیا اس زمانے میں امام زمانہ کا کوئی دشمن نہیں ہے؟ یا ہمارے تو نہیں، ہمیں کیا پتا دشمن کون ہوتا ہے، دشمن کہتے کسے، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا دشمنی سے، دشمن نہیں ہے، جو سب کوئی نہیں ہے دشمن، اچھا نہیں ہے۔ تو کیا امام زمانہ آئیں گے، امام زمانہ کو کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا، کوئی امام کو روکے گا نہیں؟ میرے جیسے چھوٹا سا طالب علم نے کہیں مجلس پڑھنے جانی ہو تو 6-4 لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو کہاں پڑھوا رہے ہو، یہ تو تبلیغ کرنے آ گئے، یہ تو یوں کر دیں گے، یہ یوں کر دیں گے، یہ تو ویسے ہی ہر چیز پہ پابندی لگوا رہے ہیں۔ بھائی میں اپنے گھر سے تھوڑی کو قانون لے کر آیا ہوں، میں تو شریعت محمدی میں جو ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب میرے سے چھوٹے جیسے تعلیم سے کتنوں کو ٹینشن ہو رہی ہے، تو اب وہ جو اصل خدا کا نمائندہ ہے، جو قرآن کی حکومت لے کر آئے گا، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہماری شناخت زمانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں خواب و خیالوں میں رکھا گیا ہے، امام زمانہ آئیں گے، پرانا دور ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ کہاں ختم ہوگا؟ کیسے ختم ہوگا؟ یہ دور ترقی کر رہا ہے۔ امام زمانہ جب آئیں گے، انسانیت، بشریت اور کمال پہ جائے گی، اور ترقی کریں گے لوگ، اور لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ابھی بھی امام جس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھتے ہیں، وہ شخص ابھی بھی کمال کی طرف جا رہا ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو پھر اس نظام کے لیے تیار کیسے کریں گے لوگوں کو؟ اگر ہر شخص کو اپنا خوف ہو، جان کا خوف ہو، مال کا خوف ہو، شہرت کا خوف ہو، تو پھر بات کون کرے گا؟ ہر کوئی خوف میں نا. دیکھیے قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے. قرآن میں اللہ نے قصے جو بیان کیے ہیں، کہا میں احسن القصص بیان کر رہا ہوں تمہیں، یہ بہترین واقعے ہیں، عبرت حاصل کرو اس سے. ابھی جو واقعات ہیں اتنے انبیاء کے کہ اتنا خوف ہے فرعون کا کہ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار جب میں جاؤں تو میری زبان میں طاقت دے. یعنی کتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس زمانے کے اندر ایک ہیبت طاری ہے فرعون کی. وہ نبی ہے، صالحین ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مگر دعا کر رہا ہے پروردگار سے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا. کیوں؟ ہیبت طاری ہے، خوف ہے. قرآن کہتا ہے کیا کیا فرعون نے؟ مردوں کو مار دیتا ہے، زندانوں میں ڈال دیتا ہے، بچوں کو مار دیتا ہے، عورتوں کو اسیر بنا لیتا ہے. فرعون کیا ہے؟ فرعون شخص ہے؟ فرعون نظام ہے فرعونیت کا. فرعونیت کا نظام ہے. آج کیا ہے؟ آج ہمیں یوں نہیں پکڑا جاتا، آج ہمارے ذہن کو غلام بنایا جا رہا ہے. آج ان کو نہیں ہے کہ آج آپ کے ملک میں کوئی اٹیک کرے گا اور آپ کو جو ہے وہ قبضے میں لے لے گا. نہیں، اب پہلے انہوں نے حملے کیے ملکوں پہ، ملک تباہ ہو گئے، ان کا سٹرکچر تباہ ہو گیا. جب ان کا سٹرکچر تباہ ہو گیا تو اس کو بنانے میں ان کو بہت پیسہ لگ گیا. تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا کام کریں کہ ان کے سٹرکچر کھڑے رہیں اور ان کے لوگ ہمارے غلام ہو جائیں. یہ نظام انہوں نے بنایا. اب کیا کریں؟ اب کوئی ایسا کام کریں کہ یہ جوانوں کے ذہن ہمارے ہو جائے، یہ کھائیں پئیں ہماری مرضیوں سے، یہ سوچیں ہماری مرضیوں سے، یہ فیصلے کریں ہماری مرضیوں سے. اور ہیبت طاری کر دی، اپنے نمائندوں کو بھی بھیج دیا اطراف میں. آج آپ دیکھیں نا کہ آج ہمارے ذہن مفلوج ہے، ہم خود فیصلہ نہیں کر پاتے، ہم سے فیصلے کرائے جاتے ہیں. یہ ٹی وی میڈیا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ لاشعور کو ہٹ کرتا ہے. 60 سیکنڈ کا کمرشل 12 قسطوں کے ڈراموں سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ ایک ایک فریم اتنا مہم ہو، اس کے رنگ، اس میں روشنی، اس میں آواز اتنی مہم ہو کہ یہ 30-40 سیکنڈ میں کوئی پروڈکٹ دیکھے نا تو فوراً جا کر بازار سے خرید لے جا کے. ہر بڑے بڑے بل بورڈ، سائن، کیوں؟ گاڑیاں گزریں گی ہر وقت دیکھیں گی. مجبور ہوگا. بچہ کیوں مجبور ہے؟ بچہ کیوں مجبور ہے؟ مجھے فلانی آئس کریم کھانی ہے، مجھے یہ پینا ہے، مجھے وہ کھانا ہے، مجھے یہ. کیوں؟ صبح شام اس کا لاشعور ہٹ ہو رہا ہے. اس طرح اس نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے. دنیا کی چند کمپنیاں ہیں جو 95% سے زیادہ دنیا کے میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہیں. چند کمپنیاں ہیں بس. کون ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ ایک ہی ایجنڈا ہے بس. دشمن اتنا مضبوط ہے کہ جب سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں تو سب مل کے ایک ہی کام کرتے ہیں. یہی میرے مولا کائنات نے گلا دیا کہ مجھے اس طرف کے 10 دے دو. نہیں تاریخ نہیں پڑھی آپ لوگوں نے. کیوں کہا مولا نے؟ کیوں کہا؟ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے باطل پہ ڈٹا ہوا ہے اور تم حق پہ ہوتے ہوئے سوچتے ہو کہ میں کیا کروں. یہی تو وجہ تھی جو امام سے کہتے تھے مولا یہ کریں، مولا وہ کریں، مولا یہ. یعنی علی کے ہوتے ہوئے بھی علی کو جو ہے وہ نصیحتیں کر رہے ہیں جو کہ حق ہے، جو کہ مولا ہے. لیکن نہیں،
یہی مشکل ہے کہ ہمیں ایک تو ہمارا اپنا دین ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آج تک, اور کہ ہم حق پہ ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا, اور پھر ہمیں شناخت نہیں ہو پا رہی کہ ہم جس زمانے میں ہیں وہ ٹرانس ماڈرنائزیشن کا دور ہے. ٹرانس ماڈرنائزیشن جہاں مین اور مشین کمبائن ہو رہی ہے. آج آپ اپنے موبائل سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے یہاں جانا ہے, سری آئی وانٹ دس, وہ سب کچھ نکال دیتی ہے آپ کے لیے. یعنی ایک مشین 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. آپ کو ایک کانٹیکٹ بھی یاد نہیں ہے اپنا, اس نے 5000 کانٹیکٹ آپ کے سیو کیے ہوئے ہیں. یعنی مشین آپ کے ساتھ چل رہی ہے. اب موبائل چھوٹا چپ آئے گی, آپ کے فون پہ سب کچھ آ گیا ہے. اس دور میں کہ جہاں ٹیکنالوجی اپنے عروج پہ جا رہی ہے, ڈرائیور کے بغیر گاڑیاں بن رہی ہیں, ڈرائیور لیس کار بن رہی ہیں, آٹو موبائل انڈسٹریاں بڑی بڑی پریشان ہیں. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر ویلز پہ آ گئے ہیں. کمپیوٹر ویل پہ آ گیا ہے. سب سے بڑی کمپنی بی ایم, آڈی, مرسڈیز پریشان ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیسلا گاڑیاں بنا رہی ہے, اس کا مقابلہ ابھی تک نہیں کر پائے وہ, آج تک ابھی تک نہیں کر پا رہے. وہ گاڑی کہ جو بجلی سے چلتی ہے, نہ آواز ہے, نہ اندر موٹر ہے, نہ کچھ ہے, 500 کلومیٹر چلتی رہتی ہے, اور وداؤٹ ڈرائیور چلتی ہے. کیا ہو گیا اس پورے سسٹم میں جہاں دنیا پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے؟ بحیثیت قوم ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور بولیں گے مولانا صاحب یہ کیا بات ہوئی, یہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا کیا تعلق ہے اس سے؟ ہمیں تو گلی کے نکڑ پہ دھمال ڈالنی ہے نا, ہمیں تو یہی کرنا ہے نا. ہم تو باب علم کے ماننے والے ہیں, 13 رجب کو دھمال ڈالیں گے اور پھر بولیں گے یہ شرعی دھمال ہے. نہیں, شریعت کہاں سے آئی؟ تمہارے گھر سے آئی ہے یا رسول خدا کے گھر سے؟ کچھ بولو تو برا لگتا ہے. مولانا صاحب تھوڑا خیال رکھ لیا کریں. کس کا خیال رکھوں میں امام زمانہ کا خیال رکھوں یا آپ کا خیال رکھوں؟ نہیں, آپ خود سوچیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بھائی دیکھیں, اگر کوئی بلوچستان میں کلچرل پروگرام ہو رہا ہو اور وہاں پہ کوئی کلچرل ایکٹیویٹی ہے تو میرا کیا اس سے تعلق ہے؟ بھائی میں تو نہیں کہہ سکتا. لیکن جب آپ اس امام کے نام پر کہ جو یہ کہتا ہو یا رب یا رب یا رب لا یمکن الفرار من حکومتک, اے پروردگار تیری حکومت سے تو فرار ہی نہیں ہے. وہ امام کے راوی کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا عرب کے ساتھ, تو سب کہہ رہے تھے کہ ہم نے فلانے شخص کو پایا. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عابد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پایا. اس نے بولا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس نے بولا کیا؟ کہا میں نغلستان سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص سجدے میں تڑپ رہا ہے, اور ایسے جیسے کوئی انسان درد کی کیفیت میں ہو. میں قریب گیا تو دیکھا وہ سجدے میں تڑپنے کی وجہ سے غش کھا کے بے ہوش. میں نے دیکھا تو وہ مولا کائنات تھے. میں دوڑتا ہوا گھر گیا, میں نے دق الباب کیا اور حضرت سیدہ کو باخبر کیا کہ ان کی جان نکل گئی ہے. تو اندر سے پیغام آیا, یہ تو علی کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے. وہ علی جو عبادت کرے اور دوسرا امام کہے کہ عبادت کی حالت میں تیر کھینچنا, کیونکہ میرا بابا اس قدر عبادت میں مشغول ہوتا ہے اسے اطراف کا دھیان نہیں ہوتا. اس علی کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ مجھے آپ بتائیں نا. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب میں تو نہیں کرتا. بھائی آپ نہیں کر رہے تو کوئی مارس سے مخلوق آ رہی ہے, ایلینز آ رہے, ایلینز کر رہے ہیں یہاں پہ.
آپ کو کچھ کرنا ہے، آپ کو خوشی کرنی ہے، منقبت پڑھیں، واہ واہ کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھی چیزیں دیں، اور اگر کچھ امام کے لیے کرنا ہے تو کوئی ایسی چیز علمی کام کریں جو غیر مذہب کے لوگ سمجھیں کہ مولا کائنات کیا تھے. ایسی چیز دینا کہ لوگ دیکھیں ہاں یہ اس کا جشن منا رہے ہیں جو خانہ کعبہ میں آیا تھا، یہ جب آیا تھا تو شیطان بھی مایوس ہو گیا، لوگ بھی مایوس ہو گئے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ 7 میں چلو کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے وہاں ہندو بھی آ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں، وہ شاید ہمارے اختیار سے بات باہر ہے. لیکن آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کلندر کو بھی خام خواہ کروا دیا. کلندر پتہ نہیں کیا کرتے تھے، کس نے دیکھا، کسی کو یہ بھی نہیں پتا وہ اللہ کے اولیاء تھے، وہ آئے لوگوں کو مسلمان کیا چلے گئے. اب ہم ان کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے محلے گلی میں آگے کھڑے ہو کے. کیا ہے یہ؟ مجھے آپ بتائیں نا کیا ہے یہ؟ آئیں گے امام زمانہ 13 رجب کے جشن میں؟ بلائیں گے آپ امام زمانہ کو؟ تو کون روکے گا؟ مجھے بتائیں نا کون. آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو کرنے والے میں اور آپ ہی ہیں. ہم اب انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، وہ کرتے ہیں، میں اور آپ کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے سے سمجھائیں کہ بھائی دین کی اصل شکل کو صحیح رکھو، کچھ کرنا ہے تو کم از کم دین کے نام پہ مت کرو. اگر کچھ کرنا ہے ہم تھوڑی روک سکتے ہیں دنیا میں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن کم از ہاں روکیں گے. یہ یاد رکھیے گا، ہم روکیں گے، ہم پوری دنیا کو روکیں گے، ہم پوری طاقت سے روکیں گے. جب میرا مولا آ جائے گا روکیں گے، اور تیار ہے پوری دنیا کو روکنے کے لیے. یاد رکھیے گا، جس دن اذن الہی آیا اور ظہور کی صدا آئی، اس دن اگر بھائی بھی شریعت کے باہر ہوا تو وہ بھی وہی قیمت دے گا جو اسے دینی ہے. اس دن کوئی نہیں ہوگا، وہ امام کا فیصلہ آ گیا، امام کا حکم آ گیا ہے. لیکن جب تک امام نہیں ہے تو پیار سے سمجھا رہے ہیں بھائی سمجھ جاؤ پیار سے. ابھی پیار سے سمجھاتے رہیں گے ہم، لیکن جب اوپر سے حجت تمام ہو جائے گی، میں بھی غلط کر رہا ہوں گا، امام نے مجھے بھی وہی کرنا ہے، میں استثناء نہیں ہوں. تو آپ کم از کم دین کے نام پہ نہ کریں. کچھ اور کر لیں، آپ اپنے گھر کی دعوت رکھ لیں، آپ مولا کے نام پر نہ کریں، خدا کے لیے. یعنی یہ ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں ہماری توحید سب سے زیادہ مضبوط ہے، ہمارے پاس نظام امامت کا جو ہے وہ سسٹم ہے، ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے. اللہ اکبر! کیا ہے جی نہج البلاغہ؟ بھائی مولانا صاحب کیا کتاب ہے نہج البلاغہ. قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو نہج البلاغہ ہے. اچھا بھائی پڑھی کبھی؟ نہیں مولانا صاحب. گھر میں ہے؟ ہاں ہے، ریک میں رکھی ہوئی ہے. ظلم نہیں ہے؟ اس وقت لوگوں نے مولا پہ ظلم کیا، اور ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ لیکن دوسرے پہ انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے لیے کیا کر رہا ہوں میں؟ دیکھیں عزیزان محترم، میں نہیں کہتا کہ آپ خدا نخواستہ نہیں، آپ اچھے ہیں تبھی آپ سن رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں اچھا ہونا اور اچھا ہونا. ہر شخص، میں بھی اچھا ہونا چاہتا ہوں، میں بھی اس لیے اپنے استاد کے درسوں میں بیٹھتا ہوں. شہید مطہری کہتے ہیں کہ جب ہم ہفتے بدھ کو درس دیتے تھے امام خمینی کا تو ہماری ہڈیاں کانپتی تھیں. ہلکے ہلکے جب دن گزرتے جاتے تھے نا تو ہم نارمل ہو جاتے تھے، اور پیر آتی تھی تو ہمیں لگتا تھا جیسے اب سب خالی ہو گیا ہے. پھر بدھ آ جاتی تھی، پھر درس سنتے تھے. یعنی تکرار ہوتی تھی، ہماری تربیت ہوتی رہی. نہیں ہم سب چاہتے ہیں اچھا، لیکن مسئلہ یہ کہ کوئی جرت نہیں کر رہا بات کرنے کی. ممبر سے سر مسئلہ سارا یہی ہے کہ ممبر سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے ایک تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹیمپ لگتی ہے، پھر اس کے اوپر خلاف کام ہوتا ہے، اس کے لیے پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا. بعض اوقات ٹرسٹ کے اوپر پریشر آ جائے گا کہ ان کو نہ بلائیں، یہ نہ. اس سے زیادہ اور کیا ہوتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں کیا کر سکتے ہیں اب؟ لیکن ہم بھی پہلے سے تیار ہو کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں.
کیونکہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے نا. بچے تو نہیں ہیں, بندہ مطلب کرکٹ تو نہیں کھیلنے گئے حوضے کے اندر, سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. کیونکہ نصرت الہی شامل حال ہے, اسی لیے کوئی پریشانی نہیں ہے عزیزان محترم. کیوں؟ کیونکہ اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ جسے غدیر خم میں لاکھوں نے کہا اور بخن بخن کرتے رہے اور پھر مدینہ کی گلیوں میں تنہا چھوڑ دیا, مگر علی نے حق کو نہیں چھوڑا, حق کو نہیں چھوڑا. وہ ہمیں کیا ڈر ہے؟ دیکھیں مرنے کے بعد کی کہانی ہے نا ساری, تو مرنے کے بعد تو جنت اور جہنم کو تقسیم میرے مولا کر رہے ہیں, تو مجھے کیا پریشانی؟ وہ میں نے کون سا زندہ رہنا ہے, کتنے سال زندہ رہنا ہے, میں نے مرنا ہے. مرنے کے بعد مجھے آگے کا پیکج لینا تھا نا, تو میں نے آگے کے پیکج میں اپنی بکنگ کرائی ہوئی ہے, بحریہ ٹاؤن میں نہیں کرائی ہوئی میں نے. ادھر پلاٹ یہاں بک کرا رہے ہیں, ادھر کا پلاٹ بک کرائیے. ادھر کے پلاٹ کے لیے اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرنی پڑے گی کہ امام اندر آنے دیں. جنت کے دروازے پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول خدا سے حدیث ہے کہ جنت کے دروازے پر جب دق الباب کیا جائے گا, جب ہلایا جائے گا, تو یا علی یا علی یا علی کی آوازیں آئیں گی. اب اگر آج علی سے تعلقات اچھے ہوئے تو پھر جنت میں بھی معاملات اچھے رہیں گے, ورنہ گھومتے رہے. تو آج آپ اپنے مولا کو سمجھیں عزیزان محترم, اپنے وقت کے امام کو سمجھیں, اور ہم اپنے وقت کے امام کے لیے, بہرحال وقت زیادہ, ایک تو لیٹ بیٹھا ہوں, بہرحال زیادہ وقت بھی ہو گیا ہے, اور ہم نے 2 رکعت نماز بھی آج ادا کرنی ہے. نماز استغاثہ امام زمانہ ہے, یقیناً آپ لوگ پڑھتے رہتے ہوں گے, اور ویسے بھی نماز پڑھنی چاہیے, کم از کم ہفتے میں 1 آدھ دن کوشش کیا کریں یہ نماز پڑھیں. جو ہم مسجد جمکران میں پڑھتے ہیں, مسجد سیلا میں پڑھتے ہیں, یہ نماز جو ہے وہ امام زمانہ سے استغاثہ کی ہے, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں امام سے ملنے, امام سے جڑنے کے لیے رابطہ بہت مہم ہے. رابطہ, اب یہ رابطہ کیسے ہوگا؟ پہلی شرط تو یہی ہے کہ میں اپنے امام سے توسل کرتا رہوں, امام سے توسل رکھوں, دعائے توسل, دعائے نتبہ, کوئی نہ کوئی ایک رابطہ رکھوں. دوسری جو مہم کام ہے وہ عمل صالح ہے, میں نیک عمل انجام دوں. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں آغا دشتی سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ کربلا کی زیارت کرتے ہوئے جا رہے تھے, تو نہر فرات سے کشتی میں سوار ہوئے نجف کی طرف, تو دیکھا کشتی میں کچھ حلیہ کے لوگ تھے. تھوڑی دیر کشتی آگے بڑھی تو وہ کچھ لاو لعاب کی باتیں کرنے لگے, کچھ اس طرح کرنے لگے, اور ایک شخص ان میں سے تھا, بعد میں سب مل کر اس کا مذاق بھی اڑانے لگے. والا بہت باادب شخص تھا, مگر بڑی حیرت ہوئی کہ پھر بعد میں سب نے مل کے کھانا کھایا. پھر جب وہ شخص اترا تو پانی زیادہ نہیں تھا, تو میں بھی اس کے ساتھ چلتا رہا, میں اس کے قریب گیا. میں نے اسے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے, یہ تمہارے کون تھے, تمہارا مذاق اڑا رہے تھے؟ کہا یہ سب میرے رشتہ دار ہیں, اور میرا والد کا تعلق جو ہے وہ دوسرے فرقے سے تھا, مگر میری والدہ کا تعلق شیعہ سے, تو میں کیونکہ اپنی والدہ کے اس پر آ گیا تو یہ میرا اکثر مذاق اڑاتے رہتے ہیں. تو کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میں بھی ویسے ہی تھا, مگر میری والدہ نے کہا تھا کہ کبھی کوئی مشکل میں پھنسو تو 12ویں کو یاد کرنا, 12واں زندہ ہے. تو میں نے دھیان نہیں دیا, میرا کام جو تھا وہ جنگلات سے تیل لے کر آنا تھا, روغن. تو میں ایک دن گیا اور جس بادہ نشینوں کاروان کے ساتھ ہوتا تھا, تو میں رستے میں تھوڑی دیر استراحت کے لیے لیٹا, میری آنکھ لگ گئی اور کاروان نکل گیا. اب جب میری آنکھ کھلی تو رات کا اندھیرا, جنگل, تو مجھے خوف آیا کہ کہیں کوئی جانور نہ آ جائے. تو میں جتنوں کو جانتا تھا سب کو پکارا, کوئی نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا. تو مجھے ایک دم میری والدہ کی بات یاد آئی, تو میں نے 12ویں کو پکارا, اور میری ماں نے کہا تھا کہ یا ابا ساہلے ادرکنی. تو میں نے جیسے ہی دیکھا تو اچانک سے دیکھا کہ ایک شخص سبز جو ہے وہ شال لیے ہوئے میرے قریب آ گیا.
تو میں نے کہا کہ ایک دم، تو کہا، امام نے کہا کہ ہاں ہم ہیں، اور تم اپنی ماں کے مذہب پر پلٹ آؤ. تو کہا کہ چند قدم چلو گے تو تم ایک گاؤں پہنچ جاؤ گے جہاں پہ سب شیعہ آبادی ہے. تو کہا مولا آپ نہیں چلیں گے میرے ساتھ؟ اور کہا نہیں، ہمیں ہر لمحے ہزاروں لوگ پکار رہے ہیں، ہر لمحے جو پکارتا جاتا ہے. وہ پہنچا، وہ واپس اپنے جب شہر پہنچا تو آیت اللہ قزوینی تھے، ان کی خدمت میں پہنچا اور ان کو واقعہ بتایا، تو تعلیمات سیکھیں مذہب کی. پھر کہا کہ مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میں دوبارہ امام زمانہ کی زیارت کر سکوں. تو کہا 40 ہفتے ہر شب جمعہ کربلا میں امام حسین کی زیارت کرو. کہہ رہا میں جاتا رہا، جب آخری ہفتہ آیا تو شہر کے اندر داخل ہو رہا تھا تو جو نگہبان تھے وہ داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، وہ کچھ مانگ رہے تھے. تو ایسے میں پریشان ہوا کہ آخری ہفتہ ہے، مجھے جانا ہے. تو میں نے وہیں دیکھا، رش میں مجھے امام زمانہ نظر آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے امام نظر آئے تو میں پیچھے ہٹا رج سے اور میں نے توسل کیا. امام آئے اور امام مجھے شہر کے اندر لے گئے، مگر اس کے بعد پھر میں امام کی زیارت نہیں کر پایا. عزیزان محترم، امام ہے، اس کو محسوس کریں، اس کو محسوس کریں. جب تک میں اور آپ اس بات کو محسوس نہیں کریں گے کہ امام کا وجود ہے، اور اگر یہ وجود نہ ہوتا تو دنیا تباہ ہو چکی ہوتی اس وقت. خود امام زمانہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اگر تمہارے حالات سے باخبر نہ ہوں تو دشمن تمہیں جو ہے وہ چیر پھاڑ رہا ہے. عزیزان محترم، یہ امام کی نگاہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس کا صاحب، جس کا مالک ہوتا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو آپ کا اور میرا مالک زندہ ہے. ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ ہم کن چیزوں سے ڈرتے ہیں خواہ مخواہ؟ خوب شیعہ، وہ بھی اہل بیت کا شیعہ، وہ بھی علی کا شیعہ. بھائی جس کے امام کی گردن پیاسی کربلا میں سر سے جدا کر دی جائے، تن سے جدا کر دی جائے، اس سے بڑی کوئی پریشانی ہے؟ اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے؟ میرے آپ کے اوپر تو کوئی مصیبت ہی نہیں آئی ہے، میں پریشان کس بات کا ہوں؟ مجھے اپنے آپ کو اور اپنے پروردگار سے رابطے کو مضبوط کرنا ہے. یہ جو دنیا کی مشکلات ہیں، یہ جو ہمیں آتی رہتی ہیں، ہمیں دعائیں ہیں، اہل بیت نے تعلیم دی ہے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ گھبراہٹیں، یہ مشکلات، جو ذرا سی مشکل آئے تو وہ پھر ہم بھاگتے ہیں ادھر ادھر، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ایک تو ہمارے ہی سب سے زیادہ جادو ہوتے ہیں، آپ کی سوچ ہے، ہمارے یہاں سب سے زیادہ جادو ہوتے ہیں، ہمارے یہاں سب سے زیادہ معجزے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد ہی ہمارے ہی مذہب سب سے مشکل کے اندر ہے. یہ المیہ نہیں ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں وہاں بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آدھی سے زیادہ قوم جادو کر رہی ہے اور جو بچی ہوئی ہے وہ جادو کے تاثیر میں بیٹھی ہوئی ہے. نظام بھی ایسا بنا دیا ہے نا، وہ ٹی وی میں بھی بابے آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، عالم آ رہا ہے، یہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. لوگ فارغ ہیں جو بیٹھ کے جادو کرتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا. ہمیں بھی کھانسی ہو جائے، کچھ ہو جائے تو ہم بھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کے اوپر جادو وادو ہو گیا لگتا ہے. بھائی نماز روزہ پڑھیں، پاک صاف رہیں، وضو کی حالت میں رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں. باقی بیماری تو اللہ دیتا ہے انسان کو دیکھنے کے لیے بھی کہ میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ مشکل دیتا ہے، میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا. یہ شکر کریں خدا کا کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے اور میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے خدا مجھے اپنی طرف بلانا چاہ رہا ہے. یہ خدا چاہ رہا ہے کہ میں بولوں. اب یہ جب میں اپنے پروردگار کی طرف آؤں گا تو ہی تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا آخری نمائندہ ہے. مجھے کیا پریشانی، مجھے کیا مشکل. عزیزان محترم، امام کا اگر وجود نہ ہوتا،
کچھ نہیں ہو سکتا تھا دنیا میں. گھبرائیں نہیں, دشمن کچھ بھی کر لے کچھ نہیں کر سکتا, قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. کچھ بھی کر لے, خدا نے وعدہ کیا ہے اور خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. بس فرق یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بس تاریخ جو بتا رہی ہے, اچھے بھی لوگ تھے برے بھی لوگ تھے, یزیدی بھی تھے کربلائی بھی تھے, اس امام کے ماننے والے تھے اس امام کے مقابلے میں. یہ تاریخ ہے. میں کہاں کھڑا ہوں؟ امام ابھی ظاہر میں نہیں ہے تو میں کہاں ہوں؟ امام کی طرف ہوں کہیں اور ہوں؟ اور اگر آج میں نے پریکٹس نہیں کی تو یاد رکھیے گا کل جب امام آئیں گے تو اتنا آسان نہیں ہے امام کی طرف جانا, اتنا آسان نہیں ہے. میں یہ بھی اس لیے میں آپ کو کوئی میٹھی میٹھی گولیاں کھلانے نہیں آیا یا میٹھے کیپسول کھلا دوں کہ بس آپ نہیں عزیزان محترم, جب امام آئیں گے بہت سخت ہوگا. علامات جو ظہور کی علامات ہیں کہ جس کے اندر ایک آسمانی آواز ہے, اس کے اندر سفیانی کا, یمانی کا, خراسانی کا خروج ہے, اس کے اندر جو ہے وہ مدینہ کے پاس زمین دھس جائے گی. یہ کچھ علامات ظہور کی ہیں. قتل نفس شہید نفس زکیہ کو قتل کر دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن میں ان چیزوں کو دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا؟ میں ان چیزوں کو سمجھ پاؤں گا کہ نہیں سمجھ پاؤں گا؟ اور وہ جو علامات ہیں آخری زمانے کی وہ تو اچھی خاصی ہو گئی ہیں. مرد عورتوں جیسے ہو جائیں گی, عورتیں مرد جیسے ہو جائیں گے, گناہ گناہ نہیں رہے گا, برائی برائی نہیں رہے گی, طلاقیں بڑھ جائیں گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. دیکھیں نا اب آج کل لوگ, آپ کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے, آپ کسی کو امر معروف نہیں ہوتا, بھائی آپ کو کیا اپنا کام کرے. کسی کو آپ گھر کے اندر, مجھے کتنے لڑکوں نے کہا خواتین کو بھی مشکلات ہیں, جو بیچاری حجاب کرتی ہیں ان کو گھر کے اندر مشکلات ہیں. وہ اپنے گھر میں باپ کے گھر میں حجاب کر رہی ہے, شادی کر کے گئی ہے, شوہر جو ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں حجاب کی ضرورت نہیں. کتنی مشکل ہے اس کے اوپر. آپ کو کیا پتا ایک با حجاب خاتون کا بال نظر آ جائے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ نہیں اس کو درک کر سکتے. جو پاسدار حدود الہی ہو اس کے لیے بڑا سخت ہے کہ نامحرم اسے دیکھے, لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا ان باتوں کو, ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم سخت دل ہو گئے ہیں ساری باتوں سے. کیوں میرا چوتھا امام روتا رہا کربلا کے بعد؟ جب پوچھا کہ سب سے بڑی مشکل کیا تھی, کہا ہائے شام ہائے شام ہائے شام. کیوں؟ کہا اہل بیت سادات بے پردہ بغیر چادر کے دربار میں کھڑے رہے. یہ مطلب یہ ہے, یہ سارے امام اسی پہ تو گریا. امام زمانہ بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر یہی ان کو گریا ہے اپنی پھوپھی کے لیے, سب سے زیادہ ان کو یہی مشکل ہے. لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی یہ باتیں کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی, آخری زمانہ اتنا آ گیا ہے. عزیزان محترم, ہم کب درک کریں گے ان چیزوں کو؟ کسی دنیا کے مذہب کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں جتنا ہمارے پاس ہے کہ ہم امام کے نام پہ سب جمع ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی کوئی مر جائے تو بھی امام حسین کی مجلس ہے, ہمارے کسی کا سویم ہو تو بھی امام حسین کی مجلس, 10واں ہو تو بھی امام حسین, 40واں ہو تو بھی امام حسین, برسی ہو تو بھی امام حسین, شادی ہو تو حدیث قصہ, کچھ ہو تو حدیث. اتنا مذہب کا پلیٹ فارم, اتنا پیغام, لیکن کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے؟ عمل نہیں ہے. دین, امام حسین السلام کو کہتے ہیں نا, دین تمہارے منہ میں رکھا ہوا نوالا ہے, جب تم پہ بنتی ہے نگل لیتے ہو. ایسی ہے نا. دیکھیں جو چیز غلط ہے اگر میں خدا نخواستہ کر رہا ہوں تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صحیح کر رہا ہوں. غلط تو ہے, میں نے بھی غلط کیا, میں یہ تو نہیں کہوں گا یہ دین ہے. کم از کم اتنی تو جرت پیدا کروں میں, کم از کم میں جھوٹ تو نہ بولوں, بہتان تو نہ مانوں دین کے اوپر کہ یہ دین کا کام ہے. کم از کم یہ نہ کروں عزیزان محترم, اور اپنی فکر کروں, دوسروں کی طرف مت دیکھوں. میں انگلیاں اٹھانا آسان ہے, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, فلانا یہ کر رہا ہے, فلانا کر رہا ہے. کیوں؟ اور خدا کے لیے دیکھیں گندا پانی کیسے نکلتا ہے. کسی برتن میں گندا پانی ہے تو آپ یوں کر دیں نکل جائے گا. وہ اگر یوں نہیں کر سکتے تو اچھا پانی اندر انٹر کریں.
خود بخود گندگی باہر آ جائے گی، ایک وقت آئے گا اچھا پانی رہ جائے گا. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اچھا پانی آئے اور ادھر سے ایک گندا پائپ بھی لگا ہوا ہے، تو کبھی اچھا ہوگا ٹینک؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو کم از کم یہ جو چیزیں اندر گھس رہی ہیں ان کو روکیں. یہ جو مصیبت مارے ڈرامے ہیں ہمارے، یہ جو مشکلات ہیں، ان میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی میں خدا ہے، کسی میں نماز ہے، کسی میں صبر کی تعلیم ہے. وہ اشفاق احمد، خدا ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے، وہ لکھ کے چلے گئے یا ان کے بعد کو اچھے رائٹر لکھ گئے حکمت کی باتیں، ورنہ اس کے بعد اب کیا ہے؟ کچرا. جو لوگ رمضان کے پروگرام شوٹ کرتے ہیں، آپ کے کیمرے والے، پیچھے والے، اسی رمضان میں عید کا پروگرام شوٹ ہو رہا ہے. مثلا عید کا پروگرام رمضان میں شوٹ ہوتا ہے جو عید پہ دکھاتا ہے، پیچھے شرابیں پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے. ان کے کردار دیکھیں جو ٹی وی پر آ رہے ہیں آپ کے، اور آپ کو مذہب سکھا رہے ہیں وہ، اور جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں جا کے. کم از کم اگر کچھ نہیں تو ظاہر تو اپنا دیکھ لو بھائی، ظاہر تو ہو گے، پھر کم از کم تشیعوں کی نمائندگی مت کرو. اور جو بھی شخص ہے، کوئی اسکالر ہے، کوئی شخص ہے، کوئی نوحہ پڑھنے والا ہے، کوئی بھی شخص ہے جو بھی جاتا ہے، اسے کم از کم پتا ہو ہاؤ ٹو ڈیل ود میڈیا. کچھ پڑھ لے، 4 کتابیں کم از کم ٹی وی پہ جانے سے پہلے، کچھ کم از کم ڈاکومنٹریاں دیکھ لے. شوق ہو، ٹی وی نے فون کیا ہے، یوں چلے گئے، اس نے پتہ نہیں، اسے پتا تھا آپ سے کیا پوچھنا ہے. یہ ہر کوئی تھوڑی کیمرے کے سامنے جانے کے لائق ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے، کیا ڈرامہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں اسلام کے نام پر. روحانیت، رمضان، روح کی پرواز. اور کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ چیزیں بٹ رہی ہیں، پھینکی جا رہی ہیں، اور ہم ہی ہیں نا. دیکھیں قوم ہے، آپ ان کو کیا قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ میں اور آپ بیٹھے ہوئے خود جاتے ہیں، میں اور آپ بیٹھے ہوئے خود دیکھ رہے ہیں. رمضان عبادت کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کا مہینہ، شب قدر کا مہینہ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ پروگرام کریں، اچھا پروگرام کریں، قرآن کی تفسیر کا درس دیں، اور اچھی باتیں کریں، اخلاقی باتیں کریں، اور باتیں کریں. بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ٹی وی پہ پروگرام نہ کریں. علماء جائیں، لوگوں کو بتائیں، باتیں بتائیں، معاشرے کی اصلاح کریں. وہ ادھر ایک سارے سال جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتی رہتی ہیں، اور ماں مولانا کے ساتھ وہ دوپٹہ پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور کیا ماشاءاللہ واہ 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 کر رہی ہیں. وہ مذاق نہیں ہے یہ دین کے ساتھ. اور نہیں، مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دین میرے گھر کا نہیں ہے. دین جس کے گھر کا تھا، جب یزید نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا، تو جس کے گھر کا دین تھا اسی نے مدینہ چھوڑا. اسی نے 6 ماہ کا بچہ دیا، اسی نے دیا 6 ماہ. میں نے، آپ نے تھوڑی دیا ہے کوئی. میں آپ تو بس وہ حضرت علی اصغر سے منت مانتے ہیں بس، اور کیا. بس ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو منت ماننی ہے بس. مجھے کیا کہ میرا امام حسین یہ مجھے پیغام دے رہا ہے، دیکھو دین پر جب آنچ آئے تو چاہے کڑیل جوان علی اکبر ہو یا علی اصغر ہو، سب قربان کرنا ہے. یہ تھا. یہ تو ان کا کمال ہے کہ آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ ان کے گھر کا یہ 6 ماہ کا بچہ ایسا ہے کہ جس سے بڑے بڑے اولیاء متصل ہوتے ہیں، تو ان کے گھر کا بڑا کیا ہوگا. یہ تو ان کا کمال ہے کہ جو ہمارے لیے دروازہ بن گیا باب الحوائج. لیکن میں نے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. میں تو آواز چلا جاؤں گا. میں نے کیا کرنا ہے؟ میں بھی چلا جاؤں گا. ابھی آپ بھی اپنے گھر چلے جائیں گے. آپ کی بھی زندگی، میری بھی زندگی. بہرحال میری تو نوکری یہی ہے. میں نے تو یہی کرنا ہے. جہاں بھی جانا ہے، جہاں بھی جائیے لوگوں کو خفا کیجیے. ہم نے تو یہی کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو خفا کرنا ہے. جانے محترم، ہم نے تو ٹھانی ہوئی ہے کہ خوش نہ ہو کوئی ہم سے.
کیونکہ اگر سب خوش ہو جائیں اور سبھی خوش کر رہے ہیں تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مجھ سے کہا، میری وائف نے مجھے بولا کہ آپ کیا پڑھتے رہتے ہیں بھائی، نارمل مولویوں کی طرح 4 باتیں کریں، آرام سے زندگی گزاریں، ٹینشن میں زندگی ہے آپ کی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون سے سفر سے آپ واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو میں نے کہا بھائی جس مولا کے لیے میں گھر سے باہر نکلا ہوں، مجھے ان کی تعلیم یہی سکھاتی ہے کہ گھر آؤ نہ آؤ ہمارے پاس ضرور آنا، گھر آؤ۔ اگر مجھے نارمل زندگی گزارنی تھی تو میں نے MBA کیا ہوا تھا، آج میں بھی کسی کمپنی کا جنرل مینیجر ہوتا، لیکن نہیں، مجھے تو دینا ہے۔ عزیزان محترم، میرے لیے جو ابھی کے دور کا رول ماڈل ہے وہ 28 سال کا محسن حجاجی ہے، کہ جس نے یہ کہا کہ میں 2 دفعہ شہادت چاہتا ہوں، ایک ظہور سے پہلے، ایک ظہور کے بعد۔ یعنی یہ کسی معلوم میں نے علماء کو نہیں سنا، وہ جوان کہہ رہا ہے کہ میں 2 دفعہ، وہ کہتا ہے من باید بیرم سرم باید بیرے، میں جانا چاہتا ہوں میرا سر چلا جائے مگر کوئی ایک حرام نگاہ حرم کی طرف نہ جائے، نہ جائے۔ وہ کہتا ہے جائے، اس کا یہ کام تھا، اس نے یہ کیا۔ ہمارا کام علم پھیلانا، ہمارا کام ریسرچ کرنا، ہمارا کام اسکول سسٹم بنانا، ہمارا کام اچھی یونیورسٹی، اچھا ہاسپٹل، معاشرے کو صاف کرنا، یہ ہمارا کام ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے ہمارا امام۔ تو مجھے خوف کیسا؟ مسئلہ یہی ہے کہ میں پہلے بتاؤں، باتیں بہرحال بہت سے لوگوں کو بری لگتی ہیں عزیزان محترم، لیکن میرا ہدف نہ شخص کو کہنا مقصد ہے، نہ میں نے کسی شخصیت کے خلاف کہنا میرا مقصد ہے، نہ کسی ادارے کے خلاف میرا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ میرا کسی سے کوئی پرابلم ہے۔ میں آپ کو معیارات دینے آیا ہوں جو اہل بیت نے عطا کیے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ آج میں آپ کو لگتا ہے حق کی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں بسم اللہ، لیکن کل میں خراب بات کروں گا، آپ کے اندر اتنی طاقت، عقل، شعور ہو کہ آپ کہیں کہ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں۔ شخصیت پرستی نہیں چاہیے، نہیں چاہیے کہ جی مولانا نصرت نے کہا، مولانا نصرت نے، مولانا نصرت کون ہوتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے، وہ امام ہے وقت کا، ہم سب کا مقصد اس کی طرف جانا ہے۔ اگر میں آج آپ کو ان کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اگر میں آپ کو اپنی طرف لا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اپنے نفس کی تربیت اور اپنے نفس کی جو ہے وہ پوجا کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ اپنے امام سے محبت کریں اور اپنے امام کی پیروی کریں، اپنے گھر کو امام کے انتظار منتظر کا گھر بنائیں۔ خدا توفیق دے، زندہ رہے، پھر آنا ہوگا، لیکن آج کے بعد سے آپ کی سوئی کاؤنٹ ڈاؤن کی سٹارٹ ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے میری باتیں سن لی ہیں۔ اب آپ اپنے لیے خود پلاننگ کریں کہ اگلے سال تک میں نے امام زمانہ کے لیے کیا کرنا ہے، چاہے کتاب پڑھنی ہے، چاہے لینگویج سیکھنی ہے، کوئی کورس سیکھنا ہے، کوئی ہنر سیکھنا ہے، کوئی ڈگری لینی ہے، کوئی گلی اچھی کرنی ہے، اپنا کمرہ تمیز سے کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، کوئی بھی آرٹیکل لکھنا ہے، انٹرنیٹ پہ چینل بنانا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، اس کی ابھی سے کوشش شروع کر۔ ہر آدمی نے بھی اگر ایک قدم امام کی طرف بڑھایا، آپ یقین کریں ظہور جلدی ہو جائے گا، ظہور۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، بہت شکریہ پھر آپ کا، اور ہم ابھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز تو فرادہ ہے، جماعت سے نہیں ہوتی، مستحب نماز ہے، لیکن میں پڑھوں گا، آپ پیچھے خود اپنی نماز ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اور اپنی زندگی میں بھی اس نماز کو قائم رکھیں۔ کم از کم امام کو یاد کریں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں کوئی ایک وال پیپر، کوئی ایک پوسٹر، کوئی موبائل پہ کہیں پر کہیں یا مہدی ادرکنی، ابا صالح، یا امام زمانہ،
کوئی ایسی چیز لگائیں کہ آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ کو آپ کا امام یاد آتا رہے. کوئی ایسا ظاہر میں بھی کام کریں اور باطن میں بھی امام کو یاد کریں. وہ چیز جو کہ آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، اور اس سے ایک ولی کی امام زمانہ سے ملاقات میں بھی امام نے جس چیز کے اوپر بہت انسسٹ کیا ہے، بہت ساری چیزیں، ان میں سے ایک چیز نماز شب ہے کہ تہجد کی نماز پڑھو تاکہ اپنے امام کے قریب ہو سکو. تہجد کی نماز کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، انسان چھپ کے پڑھتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. تو ایسی بات اس وقت میں جب آپ اپنے امام کو یاد کریں گے، یقیناً آپ خالص اپنے دل سے تنہائی میں اپنے امام سے گفتگو کریں گے. اور یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم، امام کو یاد کریں. ایسے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کے سینوں میں علم امام زمانہ نے اپنے سینے سے لگا کے دیا تھا. سید مہدی بحر العلوم کہ جن کا واقعہ میں پڑھ چکا ہوں کہ امام زمانہ نے خود ان کو سینے سے لگا کر علم عطا کیا. اور اس مقام پر کہ حج پہ گئے، اور زمانے میں لوگ ظاہر ہے سواریوں پہ حج کرتے تھے تو کفردہ، تو ایک سال وہیں رہ گئے حج پہ. اب جو آتا تھا چیزیں لے جاتا تھا، تو ان کے خادم نے کہا آپ اتنی بخشش سید کرتے رہتے ہیں، پیسے ختم ہو جائیں گے، ہم نے واپس بھی جانا ہے. ان کا کیا فرق پڑتا ہے، یعنی یہ ہوا. تو ایسے میں دیکھا کہ خادم نے دیکھا کہ اچانک سے سید بھاگے اور دیکھا کہ کوئی گھوڑے پر سوار شخص آیا ہے، بڑے احترام سے اتارا، پیچھے پیچھے. کہا میں نے آج تک اتنا اس طرح کبھی نہیں دیکھا تھا. لوگ سید سے ملنے آتے تھے، مگر یہاں سید دو زانو ہو کر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ عرب جوان کچھ کہہ رہا ہے. میں نے کوشش کی آنے کی، مجھے نہیں آنے دیا. اور پھر ویسے ہی آرام سے ادب سے چلے گئے. اور وہ جب گئے تو مجھے بلایا اور مجھے ایک حوالہ دیا. کہا جاؤ اور جا کر مکہ کے بازار میں فلانی جگہ دکان ہوگی، وہاں سے یہ حوالہ لے آنا. کہتا میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچا، میں نے دیا تو اس نے کہا جتنی بوریاں لا سکتے ہو لے آؤ، اور آ کر سکے پیسوں کے لے جاؤ. کہتا میں جتنا لا سکتا تھا لے گیا. اب میں یہ پریشان تھا کہ وہ شخص کون تھا جو آیا کہ جس نے حوالہ دیا. تو کہا میں کل جاؤں گا دکان والے سے پوچھوں گا یہ حوالہ کس کا تھا، یہ کون تھا. تو کہتا ہے میں جب گیا تو مجھے وہ دکان ہی نہ ملے، بازار میں ایسا لگتا تھا جیسے دکان غائب ہو گئی. میں واپس آیا تو سید نے مجھے کہا دکان ڈھونڈنے گئے تھے. میں نے کہا سید کون تھا جس کا حوالہ اور آپ اتنا احترام. کہا وقت کا امام تھا جو میرے پاس، یعنی یہ مقام تھے ان لوگوں کے، یہ کہانیاں نہیں ہیں. امام کے ساتھ میں نے پہلے بھی بتایا ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی لوگ موجود ہیں. یہ جو دنیا میں کام ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا. کوئی ہے جو اس پورے کام کو ڈائریکٹ کر رہا ہے. یہ سب جو ہو رہا ہے، یہ جو آپ سن رہے ہیں، یہ آج اتنا زیادہ، پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ امام زمانہ کے لیے اتنے سکون سے لوگ بیٹھ کے کون سنتے. ہمارے ہاں تو واہ 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 پبلک چلی گئی، بولے یہ مزے کی مجلس ہی نہیں ہو رہی، بھائی ہم جا رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ کو جس چیز نے بٹھائے رکھا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے دلوں کی تاریں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. کوئی اور ہے جو چاہتا ہے، کوئی اور ہے. جانے محترم آخری دن ہے، بہرحال روز ولادت گزر گیا، لیکن اپنی آنکھوں کو تھوڑا نم کریں اور تذکرہ کریں کہ جس کا خود میرا امام تذکرہ کرتا ہے. خود امام زمانہ کے جملے ہیں کہ جس مجلس میں حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے، حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے، میں تشریف لاتا ہوں. عزیزان محترم میں نے بھی جان بوجھ کے یہ جملہ پڑھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امام زمانہ آئیں آج. تو مولا ایک نگاہ ہم پر کیجیے، مولا یہاں دیکھیں لوگ آپ کے لیے منتظر ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر آئی ہیں آپ کی خاطر، یہ ایسے نہیں آئی ہیں. یہ بزرگ آپ کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہوتی جا رہی ہیں، کب دیکھیں گے آپ کو. ہاں حضرت عباس. کون ہے عباس؟ ارے وہ با وفا ہے کہ جس کے بھروسے پر مدینہ سے زینب چلی ہے، جس کے بھروسے پر
سکینہ کو بڑا ناز ہے، کربلا پہنچ گیا، میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس آپ نے رویا، قبول ہو گیا، یقیناً میرا مولا وقت کا قبول کرے گا، یقیناً ہمیں کربلا کی زیارت نصیب ہوگی۔ ہاں عزاداران محترم، بہت تیزی سے قافلہ پہنچ گیا ہے، کربلا پہنچ گیا، سب شہید ہو گئے، آخری وقت آ گیا۔ اب یہ عباس جانتا ہے کہ وہ کتنا بیتاب ہے، وہ کتنا بیتاب ہے اور شہید ہونا چاہتا ہے، مگر اجازت نہیں مل رہی ہے۔ جب بھی جائے تو ایک سوال ملتا ہے، عباس تم تو ہمارے لشکر کے سردار ہو، تم تو سپہ سالار ہو، تم اب عباس کیا کرے، کیسے جائے؟ بھئی مولا کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، ارے وہ چھوٹی سی بچی آئی، کہا چچا پانی لے آئیے۔ اب جب یہ سنا نا تو خوشی ہوئی کہ اب کچھ ہو جائے گا۔ اب جب اس بچی نے اپنے بابا کی طرف بڑھی، کہا بابا بھائی چھوٹے کو پانی چاہیے۔ اب علماء بیان کرتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ شاید امام نے یہ کہا ہو کہ بیٹا تمہیں اپنے بھائی کے لیے پانی چاہیے، یہ میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ ہاں عزاداران محترم، عباس گئے، عباس لڑے، پانی لیا، عباس واپس آئے، ایک تیر خے مشک میں لگا، پانی بہہ گیا، عباس نے بھی اپنے آپ کو موڑ لیا۔ ہاں پھر آنکھ زخمی، ہاں دایاں بازو بایاں بازو، سر پر گز لگا، نہ جانے کس طرح عباس زین سے زمین پر آیا اور وہیں پھکارا۔ اب جب میرے مولا پہنچے ہیں نا تو میرے مولا نے کیا کہا، اب خون صاف کر رہے ہیں، نہ جانے اپنے زانوں میں بٹھایا ہوا ہے، اب بھائی بھائی سے بات کر رہا ہے یا مولا سے وہ عباس بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ ہاں علماء بیان کرتے ہیں غازی عباس نے کچھ وصیتیں کی ہیں، ان میں سے ایک تھی کہ میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جائیے گا۔ اب علماء بیان کرتے ہیں نہ جانے کیا وجوہات تھیں، شاید عباس با وفا تھے، نہیں چاہتے تھے کہ پانی کے بغیر جاؤں، لیکن نہیں، بعض علماء کہتے ہیں ارے عباس جانتے تھے کہ میرا مولا، میرا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا تھک گیا ہے، اب میرا بھی بدن لے کے جائیں گے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہے اس میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ پروردگار ہم نے بہرحال یہ جو آنسو بہائے ہیں اس کا ہمارا حاصل ہدف البتہ ایام شعبان کے ہیں، لیکن ہم بس یہی چاہتے تھے کہ ہمارا مولا ہماری طرف نگاہ کرے، اور یقیناً یہ آنسو روز قیامت میں ہماری شفاعت کا باعث بنے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ جس نے بھی اس کار خیر میں اپنی خدمت کی ہے، جعفریان پاکستان میں، ٹرسٹ نے، جو بھی باقی لوگ ہمارے خدمت کرتے رہے، JDC نے، اور جو بھی لوگ ہیں رضویہ کی ٹرسٹ کے بھی سارے جوان جو ہیں وہ ان کاموں میں، یہ خاص طور پہ شیعہ ٹی وی، وزڈم گیٹ وے والے، جو اور بھی لوگ جو اپنا کردار اس کام میں ادا کرتے رہے، پروردگار ان سب کو امام زمانہ کے صدقے میں اجر کثیر عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی جو ہے وہ جشن ہو رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، اگر کسی کی یا جو بھی پروگرام ہے، پروردگار ان سب جگہوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو ہم نے ان دنوں میں سنا ہے، کہا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں آپس میں، خاص طور پہ مومنین میں آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرما۔ ہم سب کو مل کر اپنے اختلافات کو ختم کر کر اپنے وقت کے امام کے لیے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کو ترقی عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ پروردگار جہاں بھی جو بھی مسلمان ہے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کے سروں کے پردوں کو سلامت رکھ، ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جوانوں کو امام زمانہ کی لیے علم، عمل اور ہر چیز کی توفیق عطا فرما۔
ہم سب کو بہترین طریقے سے خدا کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ظاہرین میں حاضرین میں بھی بیمار ہیں، لوگوں نے کہا بھی ہے، جو بھی بیمار ہے ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے جوان اسیر ہیں، بے گناہ اسیر ہیں، اور جو بھی دنیا میں جہاں جہاں اسیر ہے، شیخ زکزکی نائجیریا میں اسیر ہیں، پروردگار اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ علماء حقہ جو بھی ہمارے مراجعین کرام ہیں، جتنے بزرگان ہیں، جو بھی جہاں دین کی خدمت کر رہا ہے، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔